أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کائنات کے بابرکت نام سے جو کل جہان کا خالق مالک اور رازق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی سوز اسلام کے لیے دعوت دوں گا محمد کمیل کو، پھر بھی درود پڑے محمد و آل محمد پہ۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ رخ کر کے بقیہ کا شہ کہتے رہے بھائی، رخ کر کے بقیہ کا شہ کہتے رہے بھائی، بیٹے کی تیری میت پوری نہیں مل پائی، ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے۔ مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ٹکڑوں میں بدن ہو گئے میدان میں پھیلا ہے، تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے۔ نہ پوچھئے گٹھری میں کس طرح سمایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا، اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا۔ اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں، یہی ہے تیرا بیٹا کیسے اسے سمجھاؤں، یہ سوچ کے آنکھوں سے خون نے بہایا ہے۔
مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، پوچھا جو یہ زینب نے گٹھری میں ہے کیا بھائی، سرور نے کہا رو کر قاسم کی ہے لاش آئی، اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، پرواہ تیری دولت پر آئی ہے خزاں بن میں، کچھ ٹکڑے ابھی شاید باقی ہے وہی رن میں، کس دل سے شہیدی نے یہ ماں کو بتایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، جب کہتے تھے یہ سرور ماروئے بہت سن کر، بس ماں ہی نہیں روئی، روتا ہے جہاں جو ہے، پھر تو نے وہی دن کا نوحہ یہ سنایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں پرواہ تیرا بیٹا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، بس صلوات درود پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ آج حضرت قاسم کا تابوت برآمد ہوگا۔ کربلا میں حضرت قاسم کا جنازہ جس طرح سے اٹھایا گیا تھا، جیسے کوئی چیز آپ ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر وہ بکھر جاتی ہے، اس پر چننا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین نے اس طرح سے حضرت قاسم کے بدن کے ٹکڑے چنے تھے، پھر وہ گٹھڑی میں ڈالے تھے۔ جنازہ عموماً جو ہے کم از کم 4 لوگ کندھا دیتے ہیں، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گٹھڑی کو کیسے اٹھاتے ہیں، ایسے۔ امام حسن کو جب زہر دیا گیا، مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے جگر کے ٹکڑے خون کے لوتھڑوں کی شکل میں ان کے منہ سے باہر آئے۔ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئے۔ ایک دفعہ جب انہیں زہر دیا گیا،
اور دوسری دفعہ جب قاسم کو شہید کیا گیا اور ان کے لاشوں کو پامال کیا. قاسم انہی کے لیے ایک مرثیہ ہے، میر انیس نے لکھا ہے، طویل مرثیہ ہے لیکن اس میں سے چند جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، دیکھا کہ در پہ روتے ہیں سرور وسط ملال، بس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کر وہ خوش خصال، دیجئے رضائے ہر مجھے بحر ذوالجلال. چلائی ماں کہ سبط پیمبر نہ روکیو، چلائی ماں کہ سبط پیمبر نہ روکیو، شبر نے دی صدا کہ برادر نہ روکیو، لپٹا کے اس کو چاہتی تھے بولے شہ امم، پیارے تمہارا داغ بھی دل پر سہیں گے ہم، کچھ غم نہیں راہ ہے خنجر کی دھار پر، ہر دم خدا کا فضل ہے اس خاک سار. ناگاہ رجز پڑھنے لگے قاسم جری، عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری، ہم حیدری ہیں ہم ہیں زور غزن فری، ہم سے ہے اوجے پائے اور رنگ صفدری، شہرا ہے حرب و ضرب شہ خاص و عام کا، سکہ ہے شش جہت میں ہمارے ہی نام کا، سکہ ہے شش جہت میں ہمارے ہی نام کا، اس کا پسر ہوں اے سپہ مصر و روم و شام، گلزار فاطمہ کا ہے سرو سبز فام، واللہ اس کا لخت جگر ہوں میں تشنہ کام، تابوت جس کا تیروں سے چھلنی ہوا تمام، جان اس کی ہوں میں جس کو نہ جاگیر جد ملی، پہلو میں مصطفیٰ کے نہ جس کو لحد ملی، پہلو میں مصطفیٰ کے نہ جس کو لحد ملی، پہنچا جو جرگاہ میں وہ غیرت قمر، نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھرائے، پہنچا جو رزم گاہ میں وہ غیرت قمر، نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھیرا ادھر ادھر، بولے عدو یہ کوئی فرشتہ ہے یا بشر، خورشید خاوری کی بھی خیرہ ہے یا نظر، اللہ ہرے چمک رخے پر آب و تاب کی، صحرا بنا ہوا ہے کرن آفتاب، ڈھالیں اٹھی کہ دن شب دیجور ہو گیا، لاما جو برق تیغ ہوئی نور ہو گیا، حیرا ہر ایک ظالم مقہور ہو گیا، چہرہ کا رنگ خوف سے کافور ہو گیا، آئی ہنسی اجل کو ابھی اس طرح مر گئے، گھوڑوں پہ تن چڑھے رہے سر اتر گئے، تھا ابن سعد شوم کو اس دم بہت ہراس، تھا ابن سعد شوم کو اس دم بہت ہراس، غرق صلاح ازرق شامی کھڑا تھا پاس، اس سے کہا کہ فوج نہایت ہے بدحواس، تو جا کے لڑ تو قتل ہو یہ شاید حق شناس، رکتا ہے برچھیوں سے نہ دامے قبن سے یہ، جلدی سنا پہ اس کو اٹھا لے سمن سے. لکھا ہے چار تھے پسر ازرق پلید کے، لکھا ہے چار تھے پسرے ازرق پلید، دشمن تو آل پاک کے شیطان کے مرید، بولا یہ ان کو دیکھ کر وہ پیر ہوئے یزید، ہاں جا کے اس یتیم کو جلدی کرو شہید، رلواؤ قبر میں
حسن دل ملول کی رلواؤ قبر میں حسن دل ملول کو بیوہ بنا دو دختر سبط رسول کو بیوہ بنا دو دختر سبط رسول کو مرکب سے گر کے مر گیا جب وہ عدو دین نکلا ادھر سے تب پسرے ثانیے لئیں نیزے کو تولتا ہوا مغرور و خشمگین ابرو پہ بل نگاہ میں کہرو جبیں جبیں ہمراہ اس کے تیغ بقف 100 سوار تھے اور اس طرف مدد کو شہید ذوالفقار بے جاں ہوئے نبرد میں بیٹے جو اس کے 4 ازرق کا دل ہوا سفتے لالہ داغدار جوش غضب سے سرخ ہوئی شم میں رخسار مسلے تدور منہ سے نکلنے لگا بخار جیبے قبا کو مثل کفن پھاڑتا ہوا نکلا پرے سے دیو سا چنگھاڑتا ہوا نکلا پرے سے دیوسا چنگھاڑتا ہوا تکنے لگے صفوں سے جوان سب لڑے ہوئے عباس نامدار قریبا کھڑے ہوئے عباس نامدار قریبا کھڑے ہوئے ایک صلوات پڑھتی صلی علی محمد وآلہ اجازت مانند شیر غرض میں آیا وہ پیل تن آنکھیں ابل پڑی صفت آہوختن ماری زمین پہ ٹاپ کے لرز تمام بن چلائے سب کے گھوڑے پہ جو لو چڑھا ہے رن میخیں زمین کی اس کی تگاپوں سے ہل گئیں دونوں کنوتیاں بھی کھڑی ہو کے مل گئیں دونوں طرف سے چلنے لگے وار یک بیک 2 بجلیاں دکھانے لگی ایک جا چمک تکنے لگے فلک کے دریچوں سے سب ملک ایک زلزلہ تھا اوج سریا سے پاس سمک چہرے پہ آفتاب کے مقتل کی گرد تھی یہ خوف تھا کہ دھوپ کی رنگت بھی زرد تھی لایا جو حرف سخت زباں پر وہ بد خصال جھپٹا مثال شیر درند حسن لایا جو حرف سخت زباں پر وہ بد خصال جھپٹا مثال شیر درندہ حسن کا لال گھوڑے سے بس ملا دیا گھوڑا بسد جلال اتنے بڑھے کہ لڑ گئی اس کی سپر سے ڈھال وہ جھڑ لگی کہ ہوش اڑے خود پسند کے گھوڑے نے پاؤں رکھ دیے سر پر سمند کے عباس نامدار نے پہلو سے دی صدا ہاں اب نہ جانے دیجیو احسن مرحبا دشمن کے مار ڈالنے کی بس ہے یہی جا سنتے ہی یہ فرس سے فرس کو کیا جدا گھوڑا بھی اس طرح کے ادھر ہو کے پھر پڑا مارا کمر پہ ہاتھ کے تو ہو کے گر پڑا مارا کمر پہ ہاتھ کے قاسم سے پھر کہا غازی نے دی صدا کہ وہ مارا ذلیل کو بچے نے آج پست کیا مست دل کو غازی نے دی صدا کہ وہ مارا ذلیل کو بچے نے آج پست کیا مست پیل کو قاسم سے پھر کہا مبارک تمہیں ظفر تسلیم کی ادب سے چچا کو جھکا کے سر اور عرض کی یہ دور سے ہاتھوں کو جوڑ کر اقبال آپ کا کہ مہم ہو گئی یہ سر پشتی پہ آپ جب ہوں تو پھر کیا ہراس ہو کام آئے کیوں ناراض جو استاد پاس ہو عباس نامدار تو ہنستے چلے ادھر یعنی خوشی کی جا کے شہیدی کو دوں خبر عباس نامدار تو ہنستے چلے ادھر یعنی خوشی کی جا کے شہیدی کو دوں خبر اس غم قدے میں دہر کی شادی کہاں مگر اس غم قدے میں
دہر کی شادی کہاں مگر یہاں اس بنے پہ ٹوٹ پڑے لاکھ اہل شر، لاکھوں سے لڑکے پیاس میں مجبور ہو گئے، حربے ہزار ہاتھ جو چلے چور ہو گئے، تیغیں چڑھائی تھیں جو لعینوں نے سان پر، پڑتی تھی وہ قریب سے اس توان پر، تیروں پہ تیر تھے تو کمانے کمان پر، اللہ تمام فوج کا تھا ایک جان پر، یوں برچھیاں تھی چار طرف سے جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے، غش میں جھکا فرس پہ جو وہ غیرت کمر، مارا کسی نے فرق پہ ایک گرز گاؤ سر، برچھی لجی جو سینے پہ ٹکڑے ہوا جگر، گرتے تھے اس سے کہ کمر پر لگا تبر، تاریخ کی تیغ کھا کے تاریخ کی تیغ کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچاؤ غلام کو، سنتے ہی استغاثہ داماد کی صدا، دوڑے حسین جانب مقتل برہ نپا، گھبرا کے بولے حضرت عباس باوفا، تلوار کس پہ چل گئی ہے یہ کیا ہوا، چلائی ماں ارے میری بستی اجڑ گئی، اے بھائی دوڑو بن کے لڑائی بگڑ گئی، اے بھائی دوڑو بن کے لڑائی بگڑ گئی، جھپٹے جو شاہ فوج پہ چمکا کے ذوالفقار، بجلی گری یزید کے لشکر پہ ایک بار، اس غیظ میں یمین سے آئے سوئے یسار، بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باگوں کو سب سوار، بھاگڑ میں منہ سے رنگ کی زمین لال ہو گئی، دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، بھاگڑ میں منہ سے رنگ کی زمین لال ہو گئی، دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، کیوں رونے والوں سنتے ہو آواز شور شین، اس بزم میں ہیں یہاں نوحگر حسین، ممبر کے پاس فاطمہ روتی ہے گھر کے بہن، ماتم کرو کہ مر گیا حضرت کا نور عین، شبر کو بھی کلک ہے شہے بے وطن کو بھی، پرسا امام کو بھی دو تم اور حسن کو بھی، سلام۔ دعوت خطاب دوں گا مولانا کمیل اصغر زیدی صاحب کو، ایک بار پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين،
ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة دائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلى اشرے محرم الحرام سن 1448 ہجری باب العلم سینٹر جوہانسبرگ میں جو سلسلہ مجالس صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس کی آج 7ویں مجلس ہے، 7واں مرحلہ ہے، اور ہمارا موضوع ہے ذبح عظیم اور ہم۔ کربلا میں جو قربانی دی گئی، اس قربانی کا اثر کائنات پر کیا ہوا؟ جناب اسماعیل کو بچایا تو اس بچانے کے پیچھے فلسفہ کیا تھا، اور اللہ نے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی قربانی ایک عظیم قربانی سے کیسے بدلی؟ یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، لیکن شروع میں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم مجلس میں آتے ہیں، فرش ادا کے اوپر آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی محبت، یہ محرم، یہ فرش ادا، آخر اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، شرعی دلیلیں کیا ہے؟ اگر کوئی کسی سے پوچھتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں محرم کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعاً ہم محرم میں کیوں آ رہے ہیں۔ جتنا اس بارے میں اویئرنیس ہوگی، معرفت ہوگی، اتنا انسان دل کے ساتھ فرش ادا کے اوپر آئے گا، اور جتنا دل کے ساتھ فرش ادا پر آئے گا اتنی ہی ہماری عزاداری بہتر سے بہتر ہو۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین کے لیے ہم جب خطاب کرتے ہیں تو زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے جناب نوح نبی کے وارث، آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام جناب نوح کے وارث ہیں۔ اب جناب نوح نے جو کچھ بھی ہدایت کی ہے اور جس طریقے سے بھی ہدایت کی زحمتیں اور پریشانیاں برداشت کی، اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے جناب امام حسین کو اس کا وارث قرار دیا، اور جناب نوح نے تو 950 سال تبلیغ کی تھی، مگر امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیے کہ درس حسینی اور حسینی یونیورسٹی اس زمانے سے کھلی ہوئی ہے، جس کی بنیاد جناب زینب کبریٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں رکھی، یزید کے محل میں رکھی، دمشق میں رکھی، اسی کی کیپٹل اور راجدھانی میں رکھی، اور آج وہی سلسلہ اعضا، فرش اعضا پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اور ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اب عزیزان گرامی، سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین جو ہے وہ کشتی نجات بھی ہے اور ہدایت کا چراغ بھی ہے۔ جناب نوح نے بھی ایک کشتی بنائی تھی، اور کشتی بنانے کے بعد پورا تفصیل آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے تو وہاں پر کوئی سمندر نہیں تھا، آس پاس پانی نہیں تھا۔ توجہ کیجئے گا، جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے جناب نوح سے کہا کشتی بناؤ، بوٹ بناؤ، شپ بناؤ، اور جناب نوح نے ایسے ہی زمین کے اوپر بوٹ بنانا شروع کر دی، آس پاس کہیں بھی سمندر نہیں ہے۔ جو کافر تھے وہ ہنسا کرتے تھے کہ بھائی یہ بوٹ کیسے جائے گی سمندر تک، اور یہاں پانی کیسے آئے گا؟ پھر وہی بات عرض کروں جو میں نے پہلے دوسرے دن عرض کی تھی، جناب ابراہیم سے اللہ نے کیا کہا؟ کوئی ابو قبیس کے اوپر جاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ دیکھیے، نبی اور امام اور معصوم کا عمل جو ہوتا ہے، کام ہوتا ہے،
وہ حکم خدا کے، اللہ کے حکم اور اللہ کے آرڈر کے اور اللہ کے ڈائریکشن کے اوپر چلتا ہے. باقی کل کیا ہونے والا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے. تو جناب نوح نے بھی کشتی بنانا شروع کی. تو جب کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ ہنس رہے ہیں، اور جب ہنس رہے ہیں تو جناب نوح بناتے چلے جا رہے ہیں. وہ روز ہنستے ہیں، گزرتے ہیں، اور جناب نوح کے اوپر مذاق کرتے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہ بھائی یہ بتائیے خشکی میں کیسے چلے گی، اس میں پہیے کیسے لگیں گے مثلا. مگر جناب نوح نے جب کشتی بنا لی تو اللہ کہہ رہا ہے وہ فارت تنور، تنور سے آگ نکلتی ہے، تنور سے آگ نکلتی ہے، اس میں روٹی پکتی ہے. مگر جب اللہ چاہتا ہے تو آگ کے بجائے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور اتنا پانی نکلا، اتنا پانی ابلا کہ طوفان نوح آ گیا، بڑے بڑے پہاڑ بھی زمین پہ آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کشتی بنوائی ہے، پانی کا انتظام بھی اللہ کرنے والا ہے. لوگ ہنستے رہے، لوگوں کو جو بھی کرنا ہے یہ کچھ نہیں ہے، خدا انتظام کرنے والا ہے. بس عزیزان گرامی باتیں پھر سے وہی ریپیٹ ہوتی ہیں. مگر جب دعوت ذوالشیرہ میں پیغمبر نے کہا کہ میں نے علی کو اپنا خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا، وسیع بنا دیا، وزیر بنا دیا، آج سے اس کی بات سننا. یہ آپ سنتے رہتے ہیں. لوگوں نے پلٹ کے کیا کہا جناب ابو طالب سے، کہا اور لیجیے آپ نے ان کو نبی بنایا، ان کی نبوت کو سپورٹ کیا، آج سے آپ کو اپنے بیٹے کی بات سننا پڑے گی. جناب ابو طالب کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھیے آج سے آپ کو اپنے بیٹے کی بات ماننا پڑے گی، اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی بات ماننا. تو یہ کیا ہے، جس طریقے سے لوگ طوفان نوح میں کشتی نوح کا مذاق اڑا رہے تھے طوفان نوح آنے سے پہلے، اسی طریقے سے لوگوں نے جناب ابو طالب کا مذاق اڑایا، پیغمبر کا مذاق اڑایا، مولا کائنات کا مذاق اڑایا. لیکن اللہ نے بتایا کشتی نوح کا مذاق اڑانے والے غرق ہو گئے، آج ان کا کہیں نام و نشان موجود نہیں ہے. مگر نوح کی کشتی پر سوار ہونے والوں کا قافلہ کائنات میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. اسی طریقے سے دعوت ذوالشیرہ میں پیغمبر کا مذاق اڑانے والوں کا نام و نشان نہیں رہ گیا. اولاد ابو طالب بھی باقی ہے، اولاد رسول بھی باقی ہے، اولاد علی بھی باقی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر. تو امام حسین علیہ السلام ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، چراغ ہدایت ہے. اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امام سے روشنی مل رہی ہے. لیکن اگر کہیں چراغ جلا ہوا ہے، لائٹ جلی ہوئی ہے اور آدمی اس سے روشنی حاصل نہ کرے تو پھر اس میں چراغ کی کوئی تقصیر اور کمی نہیں ہے. سورج جلا ہوا ہے، روشنی ہے، باہر دن ہے، اجالا ہے، اور کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لے اور سورج کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں سورج کی کمی نہیں ہے. اس کے سورج کو اوپر ہم بلیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اپنی روشنی دے رہا ہے. امام حسین مصباح الہدا ہیں تو پیغمبر نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے. مگر کربلا کے میدان میں 30,000 لوگ امام حسین کے سامنے موجود ہیں. امام ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، مگر وہ ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو اس سے چراغ ہدایت، آفتاب ہدایت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ صاف ہے کہ یزیدیوں کی آنکھوں کے اوپر وہ پردے پڑے ہوئے تھے کہ انہیں نور ہدایت نہیں دکھائی دے رہا تھا، انہیں آفتاب ہدایت نہیں دکھائی دے رہا تھا، انہیں نور امامت نہیں دکھائی دے رہا تھا. اتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عزیزان گرامی انہیں آفتاب ہدایت نہیں دکھائی دے رہا تھا. اصل بات یہی ہے عزیزان گرامی، حسین کا آفتاب ہدایت اور حسین کا چراغ ہدایت کربلا میں ان کو دکھائی نہیں دیا جنہیں غدیر کے میدان میں امامت کا سورج نہیں دکھائی دیا، پیغمبر کے ہاتھوں کے اوپر مولا نہیں دکھائی دیا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے ہدایت حاصل کرنا ہے. اللہ نے ہمارا ہادی بنایا ہے امام کو، ہر امام ہمارے لیے ہادی. اب گفتگو چل رہی ہے کہ ہمیں پہنچنا ہے عظیم قربانی تک. امام حسین نے کتنی بڑی قربانی دی اور کس طریقے سے دنیا کو ہدایت کی طرف اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اور ہمیں صحیح بنانے کے لیے اور امر بالمعروف کے لیے امام نے قربانی دی. کل ہماری بات پہنچی تھی کہاں تک کہ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا. کوئی بھی کام جو ہمیں اللہ سے قریب کرتے اسے کہا جاتا ہے قربانی. اللہ سے ہم کیسے قریب ہوں گے اس کے کچھ واقعات طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے. اسی طریقے سے نبی سے کیسے قریب ہوں گے
کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی سے قریب ہونے کے طریقے معلوم ہے، کچھ لوگوں نے الگ الگ طریقے نکالے کہ ہم پیغمبر سے قریب ہو جائیں، مگر طریقہ وہی ہے کہ جو پیغمبر نے بتایا ہے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر پر سے قریب ہونے کا سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ دل کی گہرائی سے رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ اگر پیغمبر کے اوپر ایمان لائے ہیں تو آپ پیغمبر سے قریب ہیں۔ اب اگر کوئی پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لایا تو پھر وہ پیغمبر سے قریب نہیں ہے، اور جو جتنا جلدی پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے گا وہ اتنا ہی زیادہ پیغمبر سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اگر باپ پہلے ایمان لے آیا تو وہ پیغمبر سے قریب ہوگا یا بیٹا؟ تھوڑا سا سوال ہے، تھوڑا آپ کو پہنچنے میں زحمت ہوگی۔ باپ گیا پہلے پیغمبر کے پاس، وہ ایمان لے آیا، بیٹا ایمان نہیں لایا، تو یہ بیٹا قریب ہوا کہ باپ؟ اور کبھی ایسا ہوا ہے، بہت سی تاریخ میں ہسٹری میں اٹھا کر دیکھ لیں کہ جوان تھے وہ پیغمبر پر زیادہ ایمان لے آتے تھے، وہ پہلے جا کے اسلام قبول کر لیتے تھے، جوان آسانی سے مان جاتے ہیں۔ تو بیٹا گیا، وہ پیغمبر کے اوپر ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، تو باپ پیغمبر سے زیادہ قریب ہوگا کہ بیٹا؟ جو پہلے ایمان لایا بیٹا ایمان لے آیا تو باپ بیٹا قریب ہو گیا، باپ ابھی ایمان نہیں لایا، جب باپ ایمان لائے گا تو پیغمبر سے قریب ہوگا۔ اسی طریقے سے بھائی بہن کا مسئلہ ہے، دیکھیے وہ ہسٹری آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ میں سب بیان کروں گا مجھے بہت وقت چاہیے۔ اب اگر بھائی پہلے ایمان لایا بہن ایمان نہیں لائی تو بھائی زیادہ قریب کہ بہن؟ جو پہلے ایمان لایا وہ زیادہ قریب۔ لیکن اگر کہیں بہن پہلے ایمان لے آئی اور بھائی ایمان نہیں لایا تو بہن زیادہ قریب ہوگی کہ بھائی؟ اگر خاتون عورت اور خواتین بھی ایمان لائی نا رسول خدا کے اوپر، تو اگر خاتون اور بہن ایمان لے آئی تو اب عزیزان گرامی یہ بتائیے کہ یہ بہن زیادہ قریب ہوگی کہ بھائی؟ اب بولیے، بہن زیادہ قریب ہوگی نا، کیونکہ بہن پہلے ایمان لائی ہے۔ اب اگر بھائی آگے اپنی بہن کو مار رہا ہو کہ تو ایمان کیوں لے کر آئی، تو ایمان کیوں لے کر آئی، بہن کی پٹائی کر رہا ہو، تو بتائیے یہ بھائی زیادہ قریب ہے یا بہن زیادہ قریب ہے؟ اب نام میں نہیں بتا سکتا، نام آپ خود سرچ کر لیجیے گا، ہسٹری نے صاف طریقے سے لکھا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں فلاں صاحب بعد میں ایمان لائے تھے، بہن پہلے ایمان لائی تھی، جب بہن کو مارنا شروع کیا تب ایمان ان تک پہنچا۔ سمجھ میں آیا؟ کچھ وہ ہیں جو عورتوں کے بعد میں ایمان لائے ہیں، مرد بعد میں بنے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ توجہ کیجیے گا، پیغمبر سے زیادہ کون قریب؟ کہا پیغمبر سے زیادہ وہ قریب ہوگا جو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ پیغمبر سے زیادہ قریب۔ بہرحال بہت سی مثالیں، میں صرف آپ کو ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ہر جمعے کے دن نماز جمعہ میں یہ سورہ پڑھا جاتا ہے، عام طور سے مستحب ہے سورہ جمعہ پڑھنا۔ اے پیغمبر جب آپ خطبہ دے رہے تھے، جیسے ہی خطبے میں آپ درمیان میں پہنچے اور ادھر سے قافلے کی آواز آئی، ڈھول تاشے کی آواز آئی، یہ آپ کو خطبے میں چھوڑ کے چلے گئے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ 10-12 آدمی صرف بچے تھے، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ بتائیے کہ جو نماز میں بیٹھا رہ جائے وہ پیغمبر کے زیادہ قریب ہے، جو پیغمبر کو نماز میں چھوڑ کے چلا جائے وہ زیادہ قریب ہے؟ جو پیغمبر کو چھوڑ کے چلا جائے، روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر یہ بھی اٹھ کے چلے جاتے تو اللہ عذاب نازل کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز جماعت سے لوگ نہ غائب ہو رہے ہیں تو عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ تو بس عزیزان گرامی، سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ حضور سرور کائنات سے زیادہ وہ قریب ہوگا جو پیغمبر کے نقشے قدم پر چلنے والا ہو، پیغمبر والا ہو۔ اب اسی طریقے سے میدان جنگ کا بھی حساب لے لیں، پیغمبر کو میدان جنگ میں یہ بتائیے پہلے تو دشمن سے زیادہ کون قریب ہوتا تھا؟ سوال سمجھ میں آ گئے؟ جب جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف مسلمان ایک طرف کافر، تو آپ کی نظر میں سب سے بڑا بہادر کون؟ کلیئر ہے سوال؟ تھوڑا زیادہ ہارڈ تو نہیں ہے؟ مسلمان کی فوج میں، اسلامی فوج میں سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ بولیے۔ ہاں دیکھیے جو آپ سنتے آئے ہیں وہی سب کہیں گے نا۔
نہج البلاغہ میں موجود ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑے بہادر، سب سے بڑے جہاد کرنے والے واقعاً مولا علی ہیں. لیکن اگر مولا علی کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے تو پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ جب گردنیں کٹ کٹ کے گرتی تھیں، جب میدان کارزار گرم ہوتا تھا، اور جب واقعاً جنگ اپنی شباب کے اوپر اور بلندی کے اوپر، اپنے کلائمیکس کے اوپر ہوتی تھی، جہاں واقعاً پناہ نہیں ملتی تھی، وہاں دشمن میں فرنٹ پر سب سے آگے جو ہوتا تھا وہ رسول خدا ہوتے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود مولا کائنات تعریف کر رہے ہیں کہ خود فرنٹ کے اوپر سب سے آگے پیغمبر اکرم ہوتے تھے. ہم پیغمبر اکرم کے پاس پناہ لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر پیچھے رہ جائیں گے، مولا آگے ہو جائیں گے، تو پھر نبی مولا کو ہونا چاہیے، پیغمبر کو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ایسی جگہ نعرہ حیدری کون لگائے گا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. لیکن بس میں آپ کو دوسری منزل تک لانا چاہوں. اس کا مطلب یہی ہوا عزیزان گرامی، اب یہیں سے عظمت مولا کائنات بھی سمجھ میں آتی ہے، عظمت پیغمبر بھی سمجھ میں آتی ہے. مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر بہادروں میں دیکھنا ہو تو کائنات میں سب سے بڑے بہادر کا نام ہے پیغمبر اکرم. لیکن جہاں پیغمبر اکرم کی شجاعت، جہاں پیغمبر کو بھی سیکورٹی کی ضرورت پڑ جائے، وہاں پیغمبر کو سیکورٹی دینے والا اور کوئی نہیں ہے. دوسرے میدان سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علی ہے جو پیغمبر کا سینہ سپر بن کے پڑے ہوئے ہیں، یعنی پیغمبر کو مشکل سے بچا رہے ہیں، جنگ احد میں پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں. تو بس عزیزان گرامی بات سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبر سے قریب کون ہے؟ جو میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ قریب ہوں گے، جو میدان میں پیغمبر کا سینہ سپر بن کے ڈٹا ہوا ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. حضور سرور کائنات اللہ کے نبی کی حفاظت جو کر رہا ہے وہ پیغمبر سے زیادہ قریب ہوگا. بہت سی مثالیں ہیں، مگر آپ میں مثالیں دیتا رہوں تو اسی میں وقت گزر جائے گا، پورا اشرا ختم ہو سکتا ہے. یہ بتائیے کہ پیغمبر نے لوگوں سے قلم دوات مانگا، واقعی آپ کے سامنے ہے، آخری وقت ہے حضور کا. اب اس میں تو کوئی دلیل بھی نہیں دے سکتا کہ یوں ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، توبہ کر لی تھی. سارے مسلمان لکھتے ہیں اس کو کہ پیغمبر نے کہا اللہ آخری وقت میں مجھے قلم دوات دے دو تاکہ میں تمہارے لیے کچھ تحریر لکھ دوں، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، بہکنے نہ پاؤ، غلط راستے پر نہ جانے پاؤ. اب ان لوگوں نے آپس میں بحث کرنا شروع کر دی. جب بحث کرنا شروع کر دی اور کہا کہ پیغمبر کو قلم دوات نہ دو، تو پیغمبر نے کہا یہاں سے نبی کے پاس سے اٹھ کے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے پاس شور شرابے کی گنجائش نہیں ہے، بدتمیزی کی گنجائش نہیں ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جس کو پیغمبر نے اپنی بزم سے اٹھایا آخری وقت میں، جن لوگوں کو، ایک دو نہیں تھے، کم سے کم زیادہ ہی تھے، جن کو اپنی بزم سے اٹھایا وہ پیغمبر کے زیادہ قریب ہوں گے، یا جس کو پیغمبر نے اپنے بستر پر سلایا وہ زیادہ قریب ہوگا، یا جسے پیغمبر نے غدیر خم میں اپنے ہاتھوں پر اٹھایا وہ زیادہ قریب ہوگا؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد. اللہم صل علی. بات چل رہی ہے قربانی کی. قربانی کا مطلب ہے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے. اب ایک اور سوال ہے جوانوں سے، بہرحال ذہن کا سوال ہے. دیکھیے تھوڑا بہت آپ میرے ساتھ چلیں گے، علم میں بھی اضافہ ہوگا اور میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اور وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ جو لوگ پیغمبر سے قریب ہیں وہ کون لوگ؟ سوال کلیئر ہے بھائی، اس میں کوئی زیادہ وہ تو نہیں ہے. جو لوگ پیغمبر سے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ادھر والے بولیے بھائی، اب اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اپنا عقیدہ بھی آدمی چھپا کے رکھے گا. ہاں بولیے. ادھر والے بھی، ادھر والے بھی. اب اگر میں کہوں کہ اہل بیت پیغمبر کے قریب، میں جملہ نہیں کہہ سکتا لیکن
اگر کوئی کہے کہ اہل بیت پیغمبر کے قریب نہیں ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اہل بیت پیغمبر کے قریب نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ صحیح کہتا ہے یا غلط؟ اور اگر کوئی ممبر سے ایسا بولے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے تھوڑی یہ سوچ لیجئے گا بھائی، علمی بات ہے، تھوڑا سا یہ چیزیں اس طرح سے بھی سننا ہے، اسی کو کہتے ہیں ذاکری بے شمار۔ توجہ کیجئے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل بیت پیغمبر سے قریب نہیں ہے تو معاملہ کیا ہے؟ لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ قریب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو لوگ وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں سے قریب ہیں یا وہ یہ ان کے بعد والے؟ جو لوگ تیسری صف میں ہیں اور جو میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں وہ قریب ہیں کہ یہ؟ جو لوگ یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھ سے زیادہ قریب ہے یا مائک؟ صحیح بتائیے گا۔ اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مائک مجھ سے زیادہ قریب ہے یا میرا ہاتھ؟ سوال کلیئر ہوا بیٹا؟ یہ مائک میرے سے زیادہ قریب ہے یا میرا ہاتھ؟ ہاتھ میرے سے قریب ہے؟ میری آنکھیں مجھ سے قریب ہیں؟ میرا سر مجھ سے قریب ہے یا نہیں؟ نہیں، سوال نہیں سمجھے، پھر اردو نہیں سمجھے یا تو پھر سوال نہیں سمجھے۔ اچھا پھر میں ہوں کیا؟ اگر میرا ہاتھ مجھ سے قریب ہے، میرا گردن مجھ سے قریب ہے، میرے پیر مجھ سے قریب ہیں، یہ میرا کپڑا مجھ سے قریب ہے، یہ ابا میری مجھ سے قریب ہے، امامہ قریب ہے، جو کپڑا بدن سے چپکا ہوا ہے یہ مجھ سے قریب ہے، لیکن میرے ہاتھ پیر مجھ سے قریب نہیں ہے تو میں خود ہوں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات واضح ہو گئی؟ جو میں خود ہوں اسے قریب نہیں کہا جاتا، قریب اسے کہا جاتا ہے جو الگ ہو، اور الگ ہونے کے بعد آگے مل جائے، بالکل چپک جائے گا، وہ بالکل قریب کہا جائے گا۔ اب اہل بیت پیغمبر سے الگ ہے یا پیغمبر کے ساتھ ہیں؟ پیغمبر سے الگ ہے اہل بیت یا پیغمبر کے ساتھ ہے؟ فاطمہ تو فضتم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے الگ نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، دروازہ گھر سے الگ ہوتا ہے یا دروازہ گھر کا حصہ ہوتا ہے؟ دروازہ شہر کا الگ سے الگ ہوتا ہے یا شہر کا حصہ ہوتا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت کو پیغمبر سے قریب نہیں بلکہ اہل بیت تو وجود پیغمبر کو مکمل کر رہے ہیں۔ یہ اعضائے پیغمبر ہے، یہ جسم پیغمبر ہے، یہ جان پیغمبر ہے، یہ روح پیغمبر ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد پر۔ یعنی اہل بیت وہ ہے جو پیغمبر سے قریب نہیں، عین پیغمبر ہے، وجود پیغمبر ہے۔ جب یہ سب کے سب چادر تطہیر میں آ گئے تو گویا نور پیغمبر مکمل ہو گیا، اور اس طریقے سے یعنی گویا اللہ نے اہل بیت کو پیغمبر کا حصہ بنایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب پیغمبر نے غدیر خم میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کر دیا تو اللہ نے پیغمبر کے دین کو مکمل کر دیا۔ جب تک علی نہ ہو دین پیغمبر مکمل نہیں ہے، جب تک زہرا نہ ہو وجود پیغمبر مکمل نہیں ہے، جب یہ آتے ہیں پیغمبر کا نور مکمل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ معاملہ تو اتنا خطرناک ہے، جناب ام سلمہ نے ہماری جانیں قربان ہو کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں آ سکتی ہوں؟ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ انک لا خیر، اے ام سلمہ آپ خیر کے راستے پر ہیں مگر اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سے قریب وہ ہو سکتا ہے جو دور والا ہے، مگر جو عین نبی ہے، جو وجود نبی ہے، جو پیغمبر کا حصہ ہے، جزو رسالت ہے، پیغمبر کا پارٹ ہے، جسم کا، بدن کا، روح کا حصہ ہے، تو وہ عین پیغمبر ہے۔ اب جناب ابراہیم کے اوپر ہماری جانیں قربان ہو، جناب ابراہیم نے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایک مشکل آسان کر دی۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب ہوا یا رسول اللہ کہ اب آپ کے اہل بیت میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا؟ اہل بیت تو پانچ ہی ہوئے نا، چادر تطہیر نے سب کو احسار کر دیا۔ جب چادر تطہیر نے چاروں طرف سرکل کھینچ دیا تو کوئی دوسرا باہر سے نہیں آ سکتا۔ لیکن جناب ابراہیم نے اس کو بھی آسان کر دیا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی، جس نے بھی میرا اتباع کیا، جس نے بھی مجھے فالو کیا وہ مجھ سے ہے۔
तवज्जो कीजिएगा, जनाब इब्राहिम क्या करें, फमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी, जिसने भी मेरा इत्तिबा किया, जिसने भी मुझे फॉलो किया, जो मेरे रास्ते के ऊपर चला, फइन्नहु मिन्नी। इसका मतलब यह हुआ कि अहले बैत का सर्कल पैगंबर ने बंद नहीं किया। जो 5 अहले बैत वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अहले बैत में दाखिल होने का रास्ता खुला हुआ है। जनाब इब्राहिम ने कहा जो मुझे फॉलो करेगा, मेरे रास्ते के ऊपर चलेगा, वो मुझसे है। खंदक की जंग है, बड़ी खतरनाक जंग है। पैगंबर से मशवरा लिया कि भाई क्या करें, 10,000 की फौज आ रही है। सब ने अलग अलग मशवरे दिए। जनाब सलमान फारसी ने कहा या रसूलल्लाह, ईरान में खंदक खोदी जाती है। तो कहा ठीक है, 3 तरफ मदीने के पहाड़ है, एक तरफ रास्ता जो हमवार था, वहां पर खंदक खोदी गई, यहां से वहां तक इतना गढ़ा कि जिससे घोड़ा पार न कर सके। अब सब खंदक खोद रहे हैं, हर एक ने खोदना शुरू की। जनाब सलमान फारसी एक्सपर्ट थे, हर एक को पैगंबर ने 1-1 मीटर थोड़ा थोड़ा जगह दे दी। 2-2, 3-3 आदमी मिलकर खोद रहे थे। तो अब जनाब सलमान थोड़ा स्पीड से खोद रहे थे, या यूं कहो कि ईमान के हाथ ज्यादा तेजी से चल रहे थे। जो अली से जितना ज्यादा करीब होगा उतना ही है। अब इधर वालों ने सोचा कि अगर सलमान को मिला लिया जाए तो यहां भी कंपटीशन था। देखिए पैगंबर के असहाब में भी कंपटीशन होता था, हमारे दरमियान में भी कंपटीशन होना चाहिए। इधर वालों ने सोचा कि सलमान को हम मिला लेंगे तो हमारा एरिया ज्यादा हो जाएगा, कहेंगे भाई इन्होंने ज्यादा खोदा। इधर वाले होशियार थे, कहले नहीं भाई सलमान हमारे साथ है और सलमान को हम मिला लेंगे। क्या हुआ, दोनों ने आपस में झगड़ा होने लगा। वो कहने नहीं सलमान हमारे साथ है, वो कहने लगे हमारे सलमान हमारे साथ है। पैगंबर ने पूछा झगड़ा क्यों कर रहे हो, इख्तिलाफ क्यों कर रहे हो? क्या या रसूलल्लाह, सलमान हमारी साइड में थे, लिहाजा हमने सलमान को पहले से ले लिया था। सलमान हमारे साथ है, हमने ज्यादा खोदा है। दूसरे वाले बोले सलमान हमारे साथ है, लिहाजा हमने ज्यादा खोदा है। पैगंबर ने कहा सलमान ना इधर है, सलमान ना इधर है, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत रिसालत में है। सलावत पढ़ दे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, मामला ये है, बात ये है कि पैगंबर से वो करीब होगा। जनाब इब्राहिम ने कहा फमन तबियानी, जो मेरा इत्तिबा करेगा। जनाब सलमान फारसी ने बता दिया कि देखो, जनाब सलमान फारसी बता रहे हैं कि मैं पैगंबर के रास्ते पर इतना चला कि हुजूर सरवर कायनात ने जनाब सलमान को मिन्ना अहलल बैत कह दिया, हम अहले बैत में शामिल कर लिया। तो यानी गोया ये जुज़्व रिसालत हो गए, ये पैगंबर का हिस्सा हो गए। और जब अब इसी से हुसैन मिन्नी की अजमत भी समझ सकते हैं कि पैगंबर कर रहे हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सबके लिए पैगंबर ने ये तो कहा मिन्ना अहलल बैत फातिमा मिन्नी, सबके लिए पैगंबर ने यह कहा कि ये मुझसे हैं। जनाब इब्राहिम ने भी यही कहा फमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी, जो मुझे फॉलो करेगा, जो मेरा इत्तिबा करेगा, वो मुझसे होगा। जहां कहीं भी आप हिस्ट्री में, तारीख में, किताबों में, कुरान में, हदीसों में देखेंगे, वहां यही है कि वो मुझसे हैं, ये मुझसे हैं, वो हमारे हैं, वो हमसे हैं। लेकिन सिर्फ एक इमाम हुसैन के बारे में पैगंबर ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यानी गोया अजमत इमाम हुसैन समझ में आ रही है। गोया पैगंबर बताना चाहते हैं कि 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे है और 61 हिजरी के बाद, शहादत के बाद मेरा दीन हुसैन से है। एक सलावत पढ़ दे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से बात समझ में आई कि हमें अल्लाह से करीब होना है तो नबी से करीब होना होगा। जब नबी से करीब होना है तो हमें उस रास्ते पे चलना है जो मौला कायनात का रास्ता है, जो शहजादी कायनात का रास्ता है, जो जनाब सलमान फारसी ने बताया कि पैगंबर से कैसे करीब होना है। अच्छा, अब नबी से कैसे करीब होना है, दुआ का तीसरा हिस्सा, वो भी आपकी खिदमत में। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ्सक, या अल्लाह मुझे अपनी पहचान करा दे ताकि मैं तुझे पहचान लूं। ऐ अल्लाह मुझे अपने रसूल को पहचानवा दे, क्योंकि अगर मैंने तेरे रसूल को नहीं पहचाना तो मैं तुझे नहीं पहचान सकूं। फिर दुआ कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक, ऐ अल्लाह मुझे अपने इमाम की मारिफत करा दे, अपने इमाम की मारिफत करा दे ताकि मैं तेरे इमाम को पहचान लूं। क्यों? इसलिए कि अगर मैं तेरे इमाम को न पहचाना तो तेरे रसूल को न पहचाना तो तेरे इमाम को नहीं पहचाना, तेरे इमाम को नहीं पहचाना तो तेरे रसूल को नहीं पहचाना। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह को पहचानने के लिए नबी को पहचानना जरूरी है और नबी को पहचानने के लिए इमाम को पहचानना जरूरी है।
اللہ کو پہچاننا ہے تو نبی کو پہچاننا ہوگا، نبی کو پہچاننا ہے تو امام کو پہچاننا ہوگا۔ اب اگر کوئی امام کو نہیں پہچانتا ہے تو گویا نبی کو نہیں پہچانتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رسول نے کہا، اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ نے غدیر بنائی ہے کہ اے پیغمبر وہ میسج پہنچا دیے جو آپ کو پہلے سے دے دیا گیا ہے، بار بار آپ سے کہا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ ایک میسج نہیں پہنچایا تو پوری رسالت نہیں پہنچائی، پورا قرآن نہیں پہنچایا، پورا دین نہیں پہنچایا۔ وہ کون سا میسج ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، علی کی ولایت کا اعلان کیجئے، علی کی امامت کا اعلان کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے امام کو نہیں پہچانا اس نے رسول کو نہیں پہچانا۔ اب اگر کوئی رسول کو نہیں پہچانتا ہے اور رسول کو اپنا بڑا بھائی کہے تو پھر اس کی کیا غلطی بیچارے؟ اگر کوئی رسول کو نہیں پہچانتا، رسول کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ امامت سے دوری کی سزا ہے کہ جو امام کو امام نہ سمجھے وہ رسول کو اپنے جیسا سمجھے گا، اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیے عزیزان گرامی، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ تھوڑا سا ڈیپ میں جائیے، بات گہرائی کی ہے، علمی ہے، اور بات علمی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کو بھی لطف آئے گا۔ امامت تک بات آ گئی تو سب کلیئر ہو جائے گا۔ کیا بات ہوئی کہ اگر نبی کو پہچاننا ہے، نبی سے قریب ہونا ہے تو امام سے قریب ہونا پڑے گا۔ اب اگر کوئی امام کو نہیں مانتا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ پیغمبر نے صاف طریقے سے فرمایا، پہلے قرآن کی آیت سن لیں پھر حدیث پیغمبر سن لیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ علامہ امینی ایک جگہ تھے، علماء اہل سنت نے ان کی دعوت کی، کہنے قبلہ تشریف لائیے، انہوں نے کہا نہیں بھیا آپ لوگ بلائیں گے، آپ بھی عالم ہیں میں بھی عالم ہیں، کسی نے کچھ نہ کچھ چھیڑ دیا، کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی بات کہہ دی، بلا وجہ میں جھگڑا لڑائی اختلاف ناراضگی ہو جائے گی، آپ برا مان جائیں گے، لہٰذا میں نہیں آ سکتا۔ قبلہ کھانے کے لیے آ جائیے، ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے، آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہو، صرف کھانا ہے، دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، مہمان ہیں تو ٹھیک ہے، اچھا بھائی قبول کر لیں، کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی ٹاپک نہیں ہوگا، کہا ٹھیک ہے۔ جب کھانا ہو گیا تو سب علماء نے کہا قبلہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اتنے عالم ایک جگہ جمع اور ایک حدیث پیغمبر بھی نہ بیان کی جائے، اتنے علماء ایک جگہ جمع ہے، کھا پی کے چلے جائیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ بیان کر دی، ایک حدیث آپ جو جس کی نظر میں جو معتبر ترین حدیث ہے، سب علماء ایک ایک حدیث بیان کرتے ہیں، سب علماء نے حدیث بیان کر دی۔ جب حدیث بیان کر دی تو علامہ امینی کا ذمہ آیا کہ قبلہ آپ بھی کہہ لیں بھیا بس اتنے بڑوں نے بیان کر دی، کافی ہے برکت کے لیے، حضور کی حدیث ہو گئی بس کافی ہے۔ کہا نہیں آپ بھی ایک حدیث بیان کیے۔ پیغمبر نے کہا کیا؟ جناب علامہ امینی نے کہا یا محسن عاملی نے کہ یہ بتائیے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، یہ حدیث آپ مانتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو آدمی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اگر وہ پہچانے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ کیا آپ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں۔ سارے علماء نے کہا، تمام علماء اہل سنت نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہمارے یہاں یہ حدیث ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہ مانے اور مانے بغیر مر جائے، پہچانے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام سے پہلے کی موت مرا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ زہرا کا امام کون تھا؟ شہزادی، اب اس طرح سنیں گے تو پھر تو بھائی شہزادی کائنات کا امام کون تھا؟ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اگر کہیں کہ امام علی تھے تو بات واضح ہو گئی، اور اگر کہیں دوسرے امام تھے تو جو دروازہ جلا رہے ہیں وہ امام نہیں ہو سکتا، جو دروازے پہ حملہ کر رہے ہیں وہ امام نہیں ہو سکتا۔ حدیث نے واضح کر دیا، پیغمبر کہہ کے گئے جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک صلوات ویسی پڑھ کے دکھائیں تاکہ مجھے بھی حوصلہ مل جائے۔ یہ آج تھوڑی سی وضاحت آج کروں گا اور کل انشاءاللہ اس کو منزل تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی بڑی خطرناک حدیث ہے۔ اچھا یہ بتائیے دور جاہلیت کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر نے کہا من مات ولم یعرف
جو آدمی مر گیا اور اپنے امام کو نہ پہچانے، یہ نہیں کہا وہ کافر مرے گا، یہ نہیں کہا وہ یہودی مرے گا، یہ نہیں کہا وہ مشرک مرے گا، بلکہ کہا ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ کیا ہے جاہلیت؟ بسم اللہ۔ علماء سے، ذاکرین سے تو سنتے رہتے ہوں گے، تھوڑا سا میں اس کو آپ کے لیے ریمائنڈر کے طور کے اوپر، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی حد تک کہا، جس نے ہدایت کو نہیں پہچانا وہ ہے جاہلیت۔ اور کوئی جاہلیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حدیث میں کہا گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، جاہلیت کے زمانے میں مرا، مطلب کیا ہوا؟ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ جاہلیت کا مطلب بیفور آف اسلام، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے دور جاہلیت کا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا وہ یہودی مرا، یہ نہیں کہا وہ عیسائی مرا، پیغمبر نے یہ نہیں کہا وہ مشرک مرا، یہ نہیں کہا کہ وہ کافر مرا، بلکہ کیا کہا؟ وہ دور جاہلیت میں مر گیا، جاہلیت کی موت مر گیا، یعنی گویا ابھی اسلام نہیں لایا۔ اب وہ چاہے کافر مانو، چاہے مشرک مانو، یہودی مانو، عیسائی مانو، جو کچھ مانو، وہ اسلام سے پہلے مرا ہے۔ اب عزیزان گرامی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جاہلیت کا زمانہ کیا تھا؟ تھوڑا سا ٹائم لگے گا بچوں کو سمجھانے کے لیے، سب آپ کے ذہن میں، خالی مجھے ریمائنڈر۔ کیا جاہل لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کافر مشرک، کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ کو مانتے تھے، خانہ کعبہ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے نہیں؟ عرفات جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ جاتے تھے۔ مزدلفہ جاتے تھے، مینا جاتے تھے، قربانی کرتے تھے، شیطان کو کنکری مارتے تھے، سارے کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ سب کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ تھا دور جاہلیت، یعنی جو کفار قریش میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، وہ سب کے سب مکس تھے، اور یہ سارے کام کر رہے تھے، یعنی اللہ کو مان رہے تھے، مگر جب پیغمبر نے کہا مجھے رسول اللہ کہو تو رسول خدا کو نہیں مانا، تو چلے گئے کافروں میں، مشرکوں میں، دوسری چیزوں میں۔ تو بس عزیزان گرامی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاہلیت کے لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، شریک مانتے تھے مگر مشرک تھے، مگر اللہ کو مانتے تھے، کعبے کو مانتے تھے، تمام چیزوں کو مانتے تھے۔ اب پیغمبر نے کیا کہا؟ جو امام کو نہ مانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی گویا وہ اسلام نہیں لایا ہے۔ اب اگر کوئی کعبے کو مان رہا ہے، کعبے کے گرد طواف کر رہا ہے، عرفات میں جا رہا ہے، مینا مزدلفہ میں جا رہا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، بڑے بڑے اونٹ نہر کرا رہا ہے، شیطان کو کنکری بھی مار رہا ہے، احرام کے کپڑے بھی پہن رہا ہے، یہ دیکھ کے یہ دھوکہ نہ کھانا کہ یہ واقعاً مسلمان ہو گیا ہے۔ اگر اس کا کوئی امام وقت ہے، یہ امام زمانہ کو مانتا ہے تو اسلام میں آ گیا۔ اگر ابھی تک اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، انہیں کافروں میں شمار کیا جائے گا۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے ایک اور صلوات کا سہارا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، حق یہی ہے، سچ یہی ہے کہ حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک امام وقت موجود نہ ہو۔ امام وقت کے بغیر حج مکمل نہیں ہے، امام حق کے، امام حجت خدا کے بغیر حج مکمل نہیں ہے، حجت خدا کے بغیر حج کافی نہیں ہے، حج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا امام کا وجود ضروری ہے۔ اب جو لوگ امام کو پہچانتے ہیں وہ گویا اسلام میں داخل ہو گئے، جنہوں نے امام کو نہیں پہچانا وہ گویا اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ واقعہ مشہور ہے کہ امام رضا کی سواری نشہ پور پہنچی، اب لوگوں کو خبر پتہ چلی کہ فرزند رسول آ رہے ہیں، لوگ قلم دوات لے لے کر کھڑے ہو گئے میدان میں، 24,000 تک کے فگر بیان کیے گئے، 24,000 قلم دوات لوگ لے کر میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ فرزند رسول آئیں گے تو ہم کوئی ان سے حدیث لکھیں گے۔ اب جیسے امام کی سواری آئی، قلم دوات موجود ہیں، اللہ کی طرف سے سزا دیکھیے، جنہوں نے پیغمبر کو قلم دوات روم میں اور کمرے کے اندر نہیں دیا تھا، آج وہ میدان میں قلم دوات لے کے حاضر ہیں۔ فرزند رسول ایک حدیث لکھوا دیجئے۔ پیغمبر سے حدیث نہیں لکھی تو فرزند پیغمبر سے حدیث لکھنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ امام نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اور پھر یہاں تک رسول خدا سے، رسول خدا نے جناب جبریل سے، جناب جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی،
کلمہ لا الہ الا اللہ میرا فورٹ ہے، میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہو گیا، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا. امام نے پردہ ڈال دیا. محمل آگے بڑھی. جب تھوڑی دیر محمل آگے بڑھی، لوگوں نے جلدی جلدی حدیث لکھ لی. یعنی یہ دیکھیے امام کی ٹیکنک طریقہ، حدیث بھی وہ کہی جو جلدی سے لا الہ الا اللہ سب کو معلوم ہے، کلمہ سب کو معلوم ہے، حسنی سب کو معلوم ہے، جلدی جلدی تاکہ لوگ لکھ سکیں اور اس میں غلطی نہ ہو. بس جیسے لوگوں نے لکھی امام آگے بڑھے. امام نے کہا ولیکن بشرطھا و شروطھا، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں، اس کے شرائط ہیں. ہر ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کے فورٹ میں نہیں داخل ہو سکتا، عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا. وہ انا من شروطھا، اور میں امام وقت بھی اس کی شرائط میں ہوں. جو امام وقت کو مانے گا وہ عذاب الہی سے بچے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. تو عزیزان گرامی امام نے کیا بتا دیا؟ پیغمبر نے کہا جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان رہا گویا وہ ابھی اسلام ہی نہیں لایا. جو اسلام نہیں لایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا. امام رضا بھی ایک بار مارے لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، جب تک امام کو نہیں مانو گے جہنم میں ہی جاؤ گے، جنت میں جانے والے نہیں ہو. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. معرفت امام ضروری ہے، اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ضروری ہے. اور عزیزان گرامی کربلا ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کربلا کیوں اہم ہے. ہم کربلا کو سینے سے کیوں لگائے ہوئے ہیں، فرش ادا پر کیوں آئے ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد تھی، لاکھوں کی تعداد تھی، کہاں سے لے کر کہاں تک اسلام پھیل چکا تھا، لوگ مسلمان ہو چکے تھے. امام کو پہچاننے والے 61 ہجری میں 60 ہجری میں صرف 72 نکلے. جو کیجیے گا کربلا اسی لیے اہم ہے کہ امام کو پہچاننے والے، معرفت امام رکھنے والے صرف 72 لوگ تھے جو کربلا میں، میدان کربلا. مدینے میں کتنے لوگ موجود ہیں، صحابی پیغمبر ہیں. امام حسین کی فضیلت کی ہے، حدیثیں پیغمبر کی زبان سے سنی ہیں، اپنے کانوں سے سنی ہے، پیغمبر نے جو فرمایا تھا. قرآن کی آیتیں جو امام حسین کی شان میں نازل ہوئی، آیت تطہیر ہے، آیت مباہلہ ہے، آیت مودت ہے، جو بھی آیتیں ہیں وہ صحاب نے خود سنی ہے اور سننے والے موجود ہیں. مگر معرفت امام نہیں ہے، امام کی معرفت نہیں ہے، لہذا مدینے میں رہ گئے. اور جس کو معرفت امام تھی وہ کربلا تک آ گیا. بس عزیزان گرامی کربلا تک کیسے آیا اور کس منزل تک پہنچا ہے، یہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کربلا میں امام حسین ایسے ہی نمونے لے کر آئے کہ ایک وہ ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا ہے، جنگوں کو دیکھا ہے، معجزات کو دیکھا ہے، آپ کے ہاتھوں کے اوپر پتھروں کو تسبیح پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. امام حسین کو دوش پیغمبر پر دیکھا ہے، آغوش پیغمبر میں دیکھا ہے، پشت پیغمبر پر دیکھا ہے، پیغمبر کو ان کے لیے ناکا بنتے ہوئے دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے. مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے معرفت امام نہیں، یہ امام کو نہیں پہچانتا. لیکن کربلا میں امام حسین جن کو لے کر آئے تھے، چاہے بڑے ہوں ان کو بھی امام کی معرفت تھی، وہ بھی امام کو پہچانتے تھے، چاہے جوان ہوں ان کو بھی امام کی معرفت تھی. اور امام حسین کربلا میں جن بچوں کو لے کر آئے تھے وہ بچے بھی ایسے ہی نہیں تھے کہ گھر کے بچے تھے چلو تم بھی چلو ساتھ میں، بڑوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بچے بھی آ جاتے. نہیں، امام حسین جن بچوں کو لے کر آئے تھے وہ بچے بھی وہ تھے کہ جو معرفت امام رکھتے تھے. اب عزیزان گرامی میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین جن بچوں کو لے کر آئے وہ طرح طرح کے بچے تھے. خود امام حسین کے بیٹے بھی ہیں، جناب علی اکبر ہیں، جناب علی اصغر ہیں، جناب سکینہ ہیں، جناب امام زین العابدین ہیں، یہ فرزندان امام حسین میں سے ہیں. لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین کے ان بچوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ایسے بچے تھے کہ جن کو امام نے اکبر سے زیادہ پیار سے پالا تھا، اصغر سے زیادہ شاید پیار سے پالا تھا، امام زین العابدین سے زیادہ اس طریقے سے گویا محبت دی تھی کہ جو اپنے بچوں کے لیے توجہ نہیں ہوتی. اور وہ ہے کہ جو امام حسن جب دنیا سے گئے، ہاں زدارو رونا ہے بھیا میزا ختم ہوتے چلے رہے ہیں، آوازوں کو نہ روکیے گا. آج جس ماں کو پرسا دینا ہے وہ ماں وہ ہے کہ جس کے سر کے اوپر شوہر کا سایہ نہیں ہے. اور عزادارو آپ جانتے ہیں کہ اگر شوہر سر کے اوپر ہوتا ہے تو عورت کو بڑی دھارس ہوتی ہے.
खवातीन को, लेडीज को बड़ी ढारस होती है, बड़ा सुकून होता है, इत्मीनान होता है, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर शौहर दुनिया से चला जाए, जवानी में बच्चे गोद में हो, खुदा न खास्ता किसी का शौहर मर जाए, तो ये माँ बड़ी परेशान होती है। और जब ये माँ का बच्चा जितना आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहता है, जवान होता रहता है, तो माँ के दिल में सुकून पैदा होता रहता है कि चलो मेरे आंगन में फिर से फूल खिलने वाले हैं, मेरे आंगन में फिर से बच्चे खेलने वाले हैं, मेरा बच्चा जवान हो रहा है, मेरा बच्चे की शादी होगी, मेरा बच्चा बड़ा होगा, ये घर आबाद करेगा। जनाब उम्मे फरवा को भी यही तमन्ना थी, यही ख्वाहिश थी कि हसन के लाल को पाल के परवान चढ़ा रही है। अजरकुम अल्लाह, इस माँ को पुरसा देना है, उस दुनिया को पुरसा देना है जिसने बच्चे को इसी तमन्ना में, इसी आरज़ू में पाल के परवान चढ़ाया है। लेकिन जब मदीने से चले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे अपने बच्चों को साथ में लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों की तरीके से इमाम हसन के बच्चों को मिला रहे हैं। गोया मैं कहना चाहता हूँ कि अगरचे जनाब कासिम को यतीम कहा जाता है, मगर जिसके सर के ऊपर हुसैन जैसा बाप हो, जिसके सर के ऊपर हुसैन जैसा चचा हो, जिसके सर के ऊपर पालने वाला हुसैन जैसा शफीक बाप मौजूद हो, शफीक चचा मौजूद हो, उसे यतीमी की कोई फिक्र नहीं होती। हाँ, कासिम बड़े हो गए, पता भी नहीं चला कब 13 साल गुजर गए। आज़ादारों मैदान करबला में आ गए। कभी भी कासिम को ये महसूस नहीं हुआ कि अकबर मुझसे अलग है या मैं अकबर से अलग हूँ या हमारे बाप एक दूसरे से जुदा है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, बस मैंने अपने बयान को समेट दिया। लेकिन पहली मर्तबा जहाँ कासिम की आवाज इमाम के सामने उठी, शब आशूर हुसैन ने शहीदों की फहरिस्त पढ़ना शुरू की, एक एक शहीद का नाम लेना शुरू किया। अब जैसे इमाम एक एक शहीद का नाम ले रहे, जिसका नाम आता है उसे इत्मीनान हो जाता है, कल तुम्हें भी शहीद होना है, कल तुम्हें भी शहीद होना है, कल तुम्हें भी शहीद होना है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने उस रजिस्टर को बंद कर दिया, फहरिस्त शुहदा बंद कर दी, इमाम खामोश हो गए। जैसे ही इमाम खामोश हुए, एक 13 साल का बच्चा उठा, पहली मर्तबा गोया इमाम हुसैन के सामने शिकवा और शिकायत के अंदाज में बोले, क्या चचा शहीदों में मेरा नाम चचा, क्या शहीदों की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? हुसैन ने कहा, बेटा अरे तुम्हारा ही नाम नहीं बल्कि अली असगर का नाम भी है। जैसे ये कासिम ने ये सुना, तड़प के कहा, क्या जालिम ख़ैमों तक आ जाएंगे, मेरा भैया तो चलने के काबिल भी नहीं। बस हुसैन, मैंने पहले ही अर्ज किया, करबला के मैदान में भीड़ जमा करके नहीं लाए थे, ऐसे ही बच्चों को जमा नहीं किया था। बच्चे का इम्तिहान लिया, बच्चे का टेस्ट लिया, कैफल मौत इंदक, ऐ मेरे लाल ये तो बता दे मरना तेरे लिए कैसा है, मैदान में जाना तेरे के लिए कैसा है, तलवारों से लड़ना तेरे लिए कैसा है। भतीजे ने कहा, चचा अहला मिनल असल, बच्चों को शीरीनी मिठास ज्यादा पसंद होती है, मुझे शहद से ज्यादा मिठास मौत में लगती है, मेरे लिए मौत ज्यादा शहद से ज्यादा शीरी है। बस आज़ादारों, पूरी रात माँ ने अपने जवान को तैयार किया, अपने नौजवान को तैयार किया। रोज़े आशूर आया, असहाब हुसैनी जा रहे हैं, असहाब हुसैनी के बाद और हुसैन के चाहने वाले गए और चाहने वालों के साथ हुसैन के गोद के पाले जाने शुरू हुए। जनाब औद मोहम्मद गए और उसके बाद जनाब कासिम अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम है जो खैमे में बैठे हुए रो रहे। माँ ने पूछा, बेटा अभी तक क्यों नहीं गए? कहा, चचा मरने की इजाजत नहीं दे रहे। माँ ने कहा, जरा तावीज़ बाजू खोल के बोल। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ आज़ादारों, हमारे इन बच्चों को अल्लाह आपके इन बच्चों को सलामत रखे। जरा बच्चा बीमार हो जाता है, माँ कहती है, मौलाना बच्चे के लिए कोई तावीज़ दे दीजिए। बाप कहता है, बच्चे के लिए कोई तावीज़ दे दीजिए। रिश्तेदार दादा नाना कहते हैं, बच्चे के लिए कोई तावीज़ दे दीजिए। ये बताइए, तावीज़ बाजू के ऊपर क्यों बांधा जाता है? का तावीज़ इसलिए बांधा जाता है ताकि बच्चा महफूज रहे, बच्चे की हिफाजत हो। मगर हसन ने जो तावीज़ बांधा था, तावीज़ में लिखा हुआ था, बेटा मैदान करबला में मैं तो जाऊंगा,
میری طرف سے حسین کے اوپر جان قربان کر دینا. تعویذ کو لیا, چچا کی خدمت میں آئے, حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, حسن کی یاد آ گئی, بھیا کی تصویر نظروں کے سامنے آئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزیزو, عزادارو, یہ جناب قاسم ہے جو ایسے ہی امام حسین نے رخصت کیا. رخصت کرنے کے بعد گھوڑے کے اوپر بٹھایا. گھوڑے کے اوپر بٹھانے کے بعد امام نے کہا قاسم جناب میری طرف جھکو. کب جناب قاسم امام کی طرف جھکے, امام نے گریبان کو چاک کر دیا. پوچھا چچا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ عربوں میں یتیموں کی نشانی ہے, شاید کوئی تیرے اوپر رحم کر دے. یتیم حسن میدان میں گیا, جنگ کرنا شروع کی. عزاداروں مقتل میں کسی کے لیے ایسا جملہ نہیں ملا. جناب قاسم جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے, کہا چچا میری مدد کیجئے. راوی کہتا حسین شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں, ادھر کے گھوڑے ادھر جا رہے ہیں, ادھر کے گھوڑے ادھر آ رہے ہیں. قاسم کہہ رہے چچا جلدی آئیے, چچا جلدی آئیے. حسین اب جو قاسم کے سرانے پہنچے تو حسین نے اتنا ہی جملہ کہا, اے میرے لال, ارے میں تیزی سے آیا مگر میں تیرے کام نہ آ سکا. درمیان میں قاسم تھے, گھوڑے ادھر سے ادھر جا رہے تھے. حسین نے لاشے کو اٹھایا, سینے سے سینے کو ملایا, قدموں کے خط دیتے ہوئے چلے آ رہے. بس عزادارو یہی کہنا چاہتا ہوں, ارے میرے حسن نے پہلے جناب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے, آج حسین قاسم کی لاش کو لے کر آ رہے ہیں. ماں پھر سے سوگوار ہے. واہ محمدہ, واہ علیہ, واہ قاسمہ, واہ حسینہ, واہ کرتے
जाके कह दो ये शायद ज़मन से कोई सुगरा को लाए वतन से जाए अकबर मंगाए सवारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी शबर की रोक कर पुकारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी शबर की रोक कर पुकारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी शबर की रोक कर पुकारी मेरे बच्चे की तवज्जो जी है मेहंदी कोई कब्रे हसन पर ये कहना देख तो जाए बेटे का सहरा उनकी फुरकत में आंसू है जारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी शबर की रोक कर पुकारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी कोई कब्रे हसन पर ये कहना देख तो जाए बेटे का सहरा उनकी फुरकत में आंसू है जारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी लोग करते हैं क्यों आहुजारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी शबर की रोक कर पुकारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी शबर की रोक कर पुकारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी जाके कह दो ये शायद ज़मन से कोई सुगरा को लाए वतन से जाए अकबर मंगाए सवारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी शबर की रोक कर पुकारी मेरे बच्चे की आती
हाय हाय जवान कासिम जवान, 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 हाय हाय रुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी गुबरादा बाबा चादर बिछा के गुबरादा बाबा चादर बिछा के चुन चुन के पावे कासिम दी मेहंदी रेता से डुल गई मिटियां से रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता से डुल गई मिटियां से रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता से डुल गई मिटियां से रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता से डुल गई मिटियां से रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता से डुल गई मिटियां से रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी गुबरादा बाबा चादर बिछा के गुबरादा बाबा चादर बिछा के चुन चुन के पावे कासिम दी मेहंदी रेता ते रुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी अय्याम अंदर जदों मेहंदी आई बनड़े दी मां ने सरखाक पाई अय्याम अंदर जदों मेहंदी आई बनड़े दी मां ने सरखाक पाई बनड़े दा बाबा बैठी बुला गए बनड़े दा बाबा बैठी बुला गए रो रो विकावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटियां च रुल गई मानूर वावे कासिम दी
दी मेहंदी रेता ते डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता ते डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता ते डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी मकतल जो सैयद वैन पाया कल्ला है नाना ज़ारा दा जाया मकतल जो सैयद वैन पाया कल्ला है नाना ज़ारा दा जाया कौसर किनारे मेरे डर गए सारे कौसर किनारे मेरे डर गए सारे केड़ा उठावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता ते डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता ते डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी बजरा सनदा पामाल होया कर को बलाता रंग लाल होया बजरा सनदा पामाल होया कर को बलाता रंग लाल होया शबीर की वे मकतल जो पूरी शबीर की वे मकतल जो पूरी खैमे पहुंचावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे फिर पढ़ो नाम में बोला रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी बजरा सनदा पामाल होया कर को बलाता रंग लाल होया बजरा सनदा पामाल होया कर को बलाता रंग लाल होया शबीर की वे मकतल जो पूरी शबीर की वे मकतल जो पूरी खैमे पहुंचावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानो रुबावे कासिम दी मेहंदी
रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी कुछ रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी कुछ मेहंदी घोड़े सुंबा च ले गए कुछ ऐसे टुकड़े मकतल च रह गए कुछ मेहंदी घोड़े सुंबा च ले गए कुछ ऐसे टुकड़े मकतल च रह गए सैयद मुसाफिर का संधि मानो सैयद मुसाफिर का संधि मानो की लुकावे का संधि मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे का संधि मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे का संधि मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे का संधि मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी कुछ मेहंदी घोड़े सुंबा च ले गए कुछ ऐसे टुकड़े मकतल च रह गए कुछ मेहंदी घोड़े सुंबा च ले गए कुछ ऐसे टुकड़े मकतल च रह गए सैयद मुसाफिर का संधि मानो सैयद मुसाफिर का संधि मानो की लुकावे का संधि मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे का संधि मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे का संधि मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे का संधि मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे का संधि मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी कुबरा दा बाबा चादर बिछा के कुबरा दा बाबा चादर बिछा के जुड़ जुड़ के पावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी मकतल जो सैयद ऐलान पाया कल्ला है नाना ज़ारा तो जाया मकतल जो सैयद ऐलान पाया कल्ला है नाना ज़ारा तो जाया कोसर किनारे मेरे ढल के सारे कोसर किनारे मेरे ढल के सारे के ना उठावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासम दी मेहंदी रेता च
रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता ते डुल गई मिटिया च रुल गई मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता ते डुल गई मिटिया च रुल गई मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता ते डुल गई मिटिया च रुल गई मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी बजड़ा हसन दा बामाल होया कर दो भला दा रंग लाल होया बजड़ा हसन दा बामाल होया कर दो भला दा रंग लाल होया शबीर की मकतल जो पूरी शबीर की मकतल जो पूरी खाने पहुंचावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई मिटिया च रुल गई मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी रेता च डुल गई या हुसैन 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 या कहे कासिम की माँ रो कर कहे कासिम की माँ रो कर कहे कासिम की माँ रो कर कहे कासिम की माँ हाय हाय मेरा कासिम जवां हाय हाय मेरा कासिम जवां हाय लाल मैं ढूंढूं कहाँ हाय लाल मैं ढूंढूं कहाँ मैं जी तेरी सहरा तेरा मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन 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 या कासिम की माँ रो कर कहे कासिम की माँ हाय हाय मेरा कासिम जवां हाय हाय मेरा कासिम जवां ऐ लाल मैं ढूंढूं कहाँ ऐ लाल मैं ढूंढूं कहाँ मेहंदी तेरी सहरा तेरा मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन